मेहमान ख़ुसूसी जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मिल रहे हैं। मैं इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरा खूबसूरत मजलिस का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम से करें। जनाब कारी मोहम्मद इदरीस फारूकी हैं और हम आपको अपनी कौम के लिए दर्द दिली और पाकिस्तान के लिए आप में से हर एक है, हम उसको एक मोहसिन समझते हैं। हमारे साथ वो अल्फाज नहीं हैं जिसमें हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बासलाहियत लोग हैं, आप चाहते तो ज़राअत कर सकते थे, आप चाहते तो कारखाने चला सकते थे, आप चाहते तो फ्लोर मिल लगा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी तामीरी इंसानियत के खातिर तालीम पर ख़र्च करने और नचावर करने का फ़ैसला किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस क़ुरबानी के बदले अल्लाह ताला आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और आप लोगों की इस कावश को कबूल फरमाए। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन हुआ, तालीमी इदारे बंद हो गए और फिर महीनों तालीमी इदारे बंद रहे और हमें अंदाज़ा था कि आप में से अगर कोई स्कूल का मालिक है और स्कूल किराया के मकान में है तो किराया देने का पाबंद है। आप में से अगर किसी के पास 2 उस्ताद है या 20 और 25 और 50 और 60 है तो उनके भी बच्चे हैं, आप उनको तनख्वाहें देने का पाबंद है होता है। वो भी गरीब आदमी होता है और आगे बढ़कर आप सब के अपने भी ख़ानदाने हैं। तो सेनेट में हमने यही मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के नाम पर जो फ़ंड हुकूमत ने बाहर की दुनिया से लाया है तो उनमें से तालीमी इदारों और ख़ास कर प्राइवेट तालीमी इदारों को हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपने किराया के बिल्डिंग का किराया दे सके और स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाहें दे सके। और हमने मंसूरा में तमाम प्राइवेट स्कूल्स का इजलास बुलाया था नाफे के तहत और उसमें हमने उन तमाम मसाइल को एड्रेस किया था जिसका सामना आपको है। और आज भी मैं उन तमाम मुतालबात की हिमायत करता हूँ कि प्राइवेट तालीमी इदारों के स्टेटस को नॉन कमर्शल डिक्लेयर किया जाए, इसलिए कि ये कारोबार नहीं है, ये एक मिशन है और मिशन को कमर्शल समझना ये इंतहाई मुफाद परस्ती या जहालत पर मुबनी बात है। तो एक काम अगर हुकूमत ख़ुद नहीं कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर से लोग आकर सरकार और रियासत का हाथ बैठाते हैं तो इन हाथों को तोड़ने की बजाय उनको चूमने की ज़रूरत है। इस तरह मैं जानता हूँ उनके हाथे से निकालने का फ़ैसला किया है, यह फ़ैसला भी इखलास पर नहीं है। इस फ़ैसले के पीछे भी एक कमर्शियल सोच है कि इन लोगों को यहाँ से देश बदर किया जाए और फिर वहाँ जो रिटायर ब्रिगेडियर साहिबान और रिटायर कर्नेल साहिबान हैं उन्हीं को मौका दिया जाए और वो अपने इदारे वहाँ कायम कर ले। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नज़र में हर बैठक एक स्कूल बन जाए, हमारी नज़र में हर मस्जिद एक स्कूल बन जाए
ہمارے نظر میں ہر ایلڈر اور بزرگ ایک چلتا پھرتا مدرسہ بن جائے، اور ہمارے دین میں تو سب سے بنیادی مدرسہ اور اسکول وہ تو ایک ماں کا گود ہے، جو بچے کے لیے پہلے اور سب سے پہلے تربیت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں اس لیے ہم نے اس وقت بھی سینٹ میں اس کو فلور پر جمع کیا ہے، یہ تجویز کہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے احاطے میں جتنے بھی سکولز ہے اس کو نہ نکالا جائے۔ اس طرح میں اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ پرائیویٹ سکول کے رجسٹریشن کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 5 سال اور 10 سال اس لیے کیا جائے کہ آج کل تو 12 مہینے 1 مہینے میں گزرتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور ہفتہ 1 دن کے برابر اور دن 1 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح ماحول میں آپ اسکول انتظامیہ کو مصروف رکھنا اور بار بار اپنے دفاتر کا ان سے طواف کروانا، یہ ان کا وقت اور بچوں کا وقت اور پوری قوم کا جو وقت ہے اس کا ضیاع ہے۔ لہذا اس مدت کو بڑھا کر 5 سال کیا جائے، اور ساتھ میں اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول کا جو سارا تعلق ہے رجسٹریشن کا، یہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کہاں سے آیا؟ تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا ایک ادارہ اور ایک شعبہ اور محکمہ تعلیم موجود ہے تو ای ڈی او اور ڈی ڈی او زیادہ اہل ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو ڈیل کرے۔ لیکن عجیب طرفہ تماشا یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو دینی مدارس ہے ان کو انڈسٹریز کے حوالے کیا گیا تھا کہ انڈسٹری کا جو محکمہ ہے وہ ان کو ڈیل کرے۔ حال یہ ہے کہ اس محکمے کا اور دینی مدارس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لہٰذا حکومت کو ریئلٹی تسلیم کرنا چاہیے اور ڈپٹی کمشنر کی بجائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے کے اصطلاحات کو بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ضروریات کو بھی جانتے ہیں، استاد کے نفسیات اور بچوں کے نفسیات کو بھی جانتے ہیں، اور یہی اس کی دنیا ہے اور یہی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو تعلیمی پالیسیاں ہیں، تعلیمی پالیسی میں اس لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو شامل کیا جائے کہ ایک اندازے کے مطابق تو صرف کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں 40 لاکھ سے زیادہ بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی تعلیمی دنیا کا ایک بڑا حصہ آج کل پرائیویٹ شعبے سے منسلک ہے تو یہ ناانصافی بھی ہے، اور یہ خود ریاست اور حکومت کے حق میں ہے کہ ان کا انپٹ بھی لے لے اور ان کو بھی شریک مشورہ کرے۔ بہت ہی محترم بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تعلیمی نظام کو جس طرح صوبوں کے حوالے کیا گیا، اس لحاظ سے پاکستان کو اس پالیسی سے بڑا نقصان ہوا، اور اس سے ہماری جو تعلیم کے نتیجے میں ہم ایک قوم بنتی ہے، ایک ملت بنتی ہے۔ تو ہر صوبے کا اب اپنے ہیروز ہیں، اپنا ایک نصاب تعلیم ہے، اپنے ویلیوز ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اور اس طرح پاکستان ایک قوم بننے کے جو امکانات موجود ہے 18ویں آئینی ترمیم کے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ ختم کیے گئے۔ اب وقت آئے گا کہ پشاور کا ایک طالب علم وہ جانتا ہوگا لیکن وہ علامہ اقبال کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس طرح ایک سندھی طالب علم شاہ عبد اللطیف بٹائی سے تو آگاہ ہوگا لیکن وہ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل بے خبر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم بننے کے لیے، ایک ملت بننے کے لیے، ایک پاکستانی نیشن بننے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم میں دوبارہ ترمیم کر کے ہمیں دوبارہ تعلیم کو ایک وفاقی سبجیکٹ بنانا چاہیے اور ایک نصاب بنانا چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے، ایک سلیبس بنانا چاہیے،
اور ایک ملک میں بہت سارے پاکستان بنانا اگر مقصود ہے تو پھر یہ کام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک پاکستان چاہیے تو ایک نظام تعلیم دینا پڑے گا۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ اس وقت ہمارا پورا نظام تعلیم بہت ڈسٹرب ہے۔ ایک تو پورا سسٹم ہم نے امیر اور غریب کی بنیاد پر ڈیولپ کیا، یعنی اگر آپ اپنے شہر میں دیکھیں تو صبح سویرے ایک پاکستانی بچہ اگر وہ مزدور کا بچہ ہے تو وہ ایک سکول میں جائے گا جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں صاف پانی نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو ایسے سکول میں جائے گی جہاں واش روم اور پردوال بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا باپ مالدار ہے تو ان سکولز میں جائے گا جہاں دوپہر کے وقت تازہ دودھ بھی ملتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں سکول سے جو بچے آگے بڑھیں گے یہ پاکستان کی تعمیر کے لیے کوئی یعنی سبب بنے گا؟ اس طرح ہم نے ایک طرف دینی مدارس کو تقسیم کیا ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سازشی نظام ہے کہ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول کو ماننے والے اس کو 5 بورڈ ان کو دیے گئے کہ آپ نے مسلمان نہیں بننا ہے، آپ نے شیعہ بننا ہے تو وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے دیوبندی بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے بریلوی بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے اہل حدیث بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اور اگر آپ 8 اور 10 سال ایک بچے کو یہی پڑھا لے کہ آپ امتی ہونے کی بجائے سب سے پہلے ایک مسلک کو اپنا لے، ایک مسلک پر فخر، آگے کیسی ایک امت بن سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جو بچہ فارغ ہوتا ہے وہ اگر ایک امام بنتا ہے تو مسجد پر لکھتا ہے کہ یہ بریلوی مسلک کا مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کا مسجد ہے، یہ اہل حدیث کا مسجد ہے، تو پھر اللہ کا گھر اور مسلمانوں کی مسجد وہ کبھی بھی آپ کو نظر۔ جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں نے اسلام آباد میں ایک مسجد بنائی، تو اس کے رجسٹریشن کے لیے جب وہ دفتر گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلک کی بات نہیں ہے، اللہ کا گھر ہم نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری اس فارم میں آپ نے ضرور ایک مسلک کے ساتھ اپنی مسجد کو رجسٹر کرنا ہے، اس طرح اللہ کے گھر کے نام پر یا اسلام کے نام پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے۔ تو میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست اور حکومت کا جو پورا نظام ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک امت نہ بنے، اس لیے کہ امت نہ بنے تو یہ استعمار کا مطالبہ ہے، امت ہم نہ ہو یہ سامراج کا مطالبہ ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے لڑنے کی بجائے پھر آپس میں لڑے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا لے، ایک دوسرے کو جہنم کی طرف دھکیل دے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت امیز تقاریر کرے، نفرت امیز لٹریچر تیار کرے۔ تو ایک پاکستانی قوم ہے، ایک طرف ہم نے جدید تعلیم کو بھی تقسیم کیا ہے اور دینی تعلیم کو بھی تقسیم کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ہماری سوچ یہی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو، میٹرک تک ایک نصاب ہونا چاہیے۔ میٹرک کے بعد اگر کوئی عالم دین بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی آئی ٹی میں ماہر بننا چاہے تو اس کے لیے چاند پر بھی قدم رکھے اور مریخ کی طرف سفر کے راستے کھلے ہوں۔ اپنا نصاب تعلیم ایک بنانا چاہیے تاکہ ہم ایک امت بن سکیں اور ایک پاکستانی قوم بن سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ سرکار کے وسائل محدود ہے اور سرکار کے ساتھ پیسہ کہاں ہے۔ اب دیکھیے 9.6 ٹریلین ہمارا کل بجٹ ہے پاکستان کا، 9,600 ارب۔ تو اگر 9.6 ٹریلین میں آپ کا 3.3 ٹریلین چلا جاتا ہے سود اور قرضوں کی ادائیگی میں، اگر
3.4 ट्रिलियन आप सूबों के निज़ाम को चलाने के लिए सूबों को देते हैं। अगर उसमें से 1.4 ट्रिलियन आप दिफा पर खर्च करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब आपने 8.4 ट्रिलियन इन चीज़ों पर खर्च किया, तो फिर तालीम के लिए पैसा कहाँ बचा, फिर सेहत के लिए पैसा कहाँ बचा। यही वजह है कि हमारे वफाकी बजट में सेहत पर एक पाकिस्तानी पर 111 रुपये खर्च होते हैं, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ वफाकी तालीमी बजट में सेहत पर 2.7% खर्च होता है। तो अगर आपके साथ पैसा नहीं है तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आपके साथ पैसा नहीं है तो आप नए असातिज़ा को भर्ती नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस वक्त भी 2 करोड़ बच्चे हमारे तालीमी इदारों से बाहर हैं, इसलिए कि हुकूमत के साथ कुछ है ही नहीं। तो इन हालात में अगर हमारे इन प्राइवेट तालीमी इदारों में काम करने वाले मालिकान और असातिज़ा किराम ने मिलकर आपके साथ एक बोझ उठाया है और आपकी ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी बनाई, आप शाबाश दे दे इनको, तो आप इज़्ज़त दे दे। आप ख़ुद मुतालिबा करते हैं कि प्राइवेट तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद को भी कौमी खिदमतगारों का एजाज़ी दर्जा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इनको सलाम हम पेश करते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अगर यही प्राइवेट तालीमी इदारे एक दिन के लिए फ़र्ज़ करे बंद हो जाए, तो ये 2 करोड़ बच्चों की बजाय हमारे मुल्क में 4 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर रहेंगे। कहाँ है पाकिस्तान के साथ इंतज़ाम? अभी सिंध का रिपोर्ट आया है कि 1000 स्कूल मौजूद तो हैं लेकिन बंद पड़े हैं, और वहाँ के उडेरों ने और जागीरदारों ने उन प्राइमरी स्कूल में कहीं अपना डेरा बनाया है, कभी गेस्ट हाउस बनाया है, और कहीं अपने घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया है। तो इन प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान ने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पूरे निज़ाम को एक बहुत बड़ी सहूलत दी है, बहुत अजीम ताउन दिया है, और जमात इस्लामी आप लोगों की इन कोशिशों का बेहद एहतराम करती है, खिराज तहसीन पेश करती है। और हम चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हो, तो ये आपके मसाइल नहीं है, ये हमारी पूरी कौम के मसाइल है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसके नतीजे में ये महफूज हो जाएगा। मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बात की तालीम पर, कि तालीम है क्या चीज़? तालीम क्या मालूमात का तबादला है, या तालीम इंसान के रवैये में और इंसान के अखलाक में, इंसान की सोच में और इंसान के मामलात में तब्दीली का नाम है? अगर सिर्फ मालूमात का तबादला है तो मैं समझता हूँ कि ये वो इल्म नहीं है जिसको इल्म नाफ़े कहा जाता है। और जो इल्म नाफ़े है, जिसकी दुआ हमने हमेशा मांगी है, वो वही इल्म है जो इंसान की सोच में, इंसान के रवैये में, इंसान के मामलात में इनकलाब का ज़रिया बने। तो आपने ख़ुद सोचना है कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो बच्चे आप तालीमी इदारों में तैयार करते हैं, क्या वो डॉक्टर बनता है तो उनकी नज़र पहले मरहले में बीमार के जेब पर, या उनकी नज़र बीमार की बीमारी पर होता है? हम तो यही देखते हैं कि जब पुराने कपड़ों में कोई बीमार जाता है और डॉक्टर को यकीन होता है कि इनके साथ फ़ीस भी नहीं है और इनके साथ हमारे टेस्टों के लिए पैसा भी नहीं है, तो उनका रवैया उनके साथ मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब यही है कि वो डॉक्टर जो इंसान की जिस्मानी और इंसान की रूहानी दोनों इलाज कर सके, तो हम वो डॉक्टर नहीं दे सके। जनाब हकीम सईद साहब फरमाते थे कि मैंने कभी भी कोई मरीज़ बग़ैर उज़ू के नहीं देखा है, इसलिए कि जब मैं उसके नब्ज़ पे हाथ रखता हूँ तो मेरे दिल के धड़कनें
ان کے دھڑکنوں کے ساتھ ملتی ہے. تو اگر میں پارسا ہوں، میں پاک صاف ہوں، تو میرے دل کے دھڑکنوں کی حرکت جب ان کے دل کے دھڑکنوں کے حرکت سے ملتی ہے تو میری شخصیت کے اثرات اس میں منتقل ہو جاتی ہے. تو کیا ہم ایسے ڈاکٹر تیار کرتے ہیں؟ اگر ہم انجینئر تیار کرتے ہیں تو کیا ہم وہ انجینئر بھی تیار کر سکتے ہیں جو بلڈنگز کی تعمیر بھی کرے لیکن نیشن اور قوم کی تعمیر بھی کرے؟ اگر ہم لیڈر تیار کرتے ہیں تو کیا ہم نے وہ لیڈر دے دیے ہیں جو اپنے مفادات کی بجائے قوم کے مستقبل پر نظر رکھیں؟ ظاہر بات ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کی بیماری ہے یہ تو ان پڑھ آدمی تو نہیں کرتا ہے. رکشہ ڈرائیور کرپشن کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گا؟ ایک میٹر ریڈر کیا کرپشن کرے گا؟ یہ جو اس وقت کرپشن ہے، ابھی گزشتہ دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بلوچستان میں 65% اور وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے ورکس اینڈ سروس کے رکھے جاتے ہیں تو 100 کروڑ میں سے 65% وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. صوبہ سندھ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں 42% کرپشن ہے. پنجاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں 32% کرپشن ہے. خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں 18% کرپشن ہے. یہ سارا کرپشن تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کے شاگرد ہے، آپ ہی نے، لیکن جب آپ ان کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ایک ایسی ڈگری ہے جس میں آپ A گریڈ لے کر آپ اچھی نوکری پا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایک مرغی کی طرح دانے پر چگنے کا سبق تو دے دیا، لیکن اس کو ایک شاہین نہیں بنایا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا بہترین سرمایہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ایک اسلامی پاکستان، آپ ایک خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں. جماعت اسلامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے. بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، تم آئے ہو تو جشن چراغاں کریں گے ہم. ایجوکیشنل اداروں سے، اسکولز اینڈ کالجز، کمیونٹی آنرز اینڈ پرنسپلز، ہم تمام لوگ اپنے محترم مہمان جناب سراج الحق صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہاولپور میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھی لگی ہر گلی، اچھی لگی ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا. جب بھی دنیا میں کوئی کرائسس آتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بنتے ہیں، کچھ ڈوبتے ہیں. یہ قدرت کا نظام اور قانون ہے. اس کو ہم نے ابھی دیکھا کہ کووڈ-19 جو ہوا، جو پینڈیمک کی صورتحال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہمارا موضوع تعلیم و تعلم ہے. آج کی اس محفل کے تمام شرکاء کو میں تہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہیں یہ بڑا ہی مقدس پیشہ ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب میاں حامد سعید صاحب کو، جو کہ